ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب. جشن آزادی کی تیاریاں جاری ہیں. کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں قومی پرچم، جھنڈے اور بیجز کے اسٹالز کی بہار آ گئی. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا. پورے ملک میں جشن آزادی شایان شان انداز میں منانے کی تیاریاں جاری ہیں. مختلف شہروں میں قومی پرچم، جھنڈیوں اور بیجز کی فروخت کے لیے اسٹالز لگے ہوئے ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں میں لگے ان اسٹالز پر بچوں کا جوش و خروش دیدنی ہے، جو گھروں، گلیوں اور محلوں کو سجانے کے لیے جھنڈیاں اور جھنڈے خرید رہے ہیں. گھروں، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر لگانے کے لیے قومی پرچم کی خریداری بھی جاری ہے. گلی محلوں میں سبز پرچم کی بہار نے ایک منفرد سما پیدا کر دیا ہے. کراچی سے گلگت اور کشمیر تک آزادی کی 76ویں سالگرہ کو شایان شان انداز سے منانے کی تیاریاں جاری ہیں. افغانستان کے امیر ہیبت اللہ اخونزادہ کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. کوئی شہری بھی کسی دوسرے ملک کے خلاف جہاد نہیں کر سکتا. افغان حکومت کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ کہتے ہیں کہ افغان شہری یا کوئی حکومتی رکن ملک سے باہر جہاد یا عسکریت پسندی میں ملوث نہیں ہوگا. ملک سے باہر مذہبی طور پر لڑنا جہاد نہیں، جنگ ہوگا. پاکستان میں مارے جانے والے دہشت گرد شہید نہیں ہیں. حکم عدولی کرنے والوں کو سزا دی جائے گی. جبکہ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ہماری فورسز کے ہاتھوں 18 پاکستانی داعش جنگجو ہلاک ہوئے جو متعدد حملوں میں ملوث تھے. درجنوں دہشت گرد افغان جیل میں قید ہیں. تاہم خطے میں کسی بھی ملک کی سلامتی کی ناکامی کے لیے طالبان حکومت کو مورد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. جبکہ 25 جولائی کو ضلع خیبر کے علاقے جمرود کی مسجد میں خودکش حملہ کرنے والا دہشت گرد افغانستان سے آیا تھا. گرفتار دہشت گرد کے مطابق خودکش بمبار انصار شلمان پہاڑی کے راستے پاکستان میں داخل ہوا. ہندوستانی افواج ملک کے لیے بدنامی کا باعث بننے لگی. 123 خواتین اہلکاروں نے جنسی ہراسگی کی شکایات درج کروا دی. ڈپٹی کمانڈر سرنجیت کور کا وسیع پیمانے پر خواتین کے استحصال کا دعویٰ سامنے آ گیا. ہندوستانی افواج میں خواتین اہلکار بھی غیر محفوظ. ہندوستانی افواج ملک کے لیے بدنامی کا باعث بننے لگی ہیں. گزشتہ 3 سالوں میں 123 خواتین اہلکاروں میں جنسی ہراسگی اور زیادتی کی شکایات درج کرائیں. کئی افسران بالا پر جنسی زیادتی، استحصال اور کئی مختلف شکایات درج ہو چکی ہیں. 2007 سے اب تک ہندوستانی افواج میں خواتین اہلکاروں کے ساتھ جنسی زیادتی کے 1247 واقعات رونما ہو چکے ہیں. 2015 سے 17 کے درمیان درجن سے زائد خواتین آفیسرز نے سینئر افسران کے ہاتھوں زیادتی کا دعویٰ کیا ہے. 2019 میں ڈپٹی کمانڈر سرنجیت کور نے ہندوستانی افواج کے وسیع پیمانے پر خواتین فوجی اہلکاروں کے استحصال کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ہندوستانی افواج میں خواتین اہلکاروں کو مرد اہلکاروں کو خوش کرنے کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے. 2021 میں ہندوستانی فضائیہ کی خاتون پائلٹ نے سینئر اسکواڈرن لیڈر کے خلاف ہراسگی اور جنسی زیادتی کی شکایت کی. 2005 میں اسکواڈرن لیڈر گپتا کو ایئر مارشل انیل چوپڑا کی طرف سے دست درازی کی شکایات پر سروس سے ہی معطل کر دیا گیا تھا. ایکواڈور کے انتخابات میں صدارتی امیدوار ریلی کے دوران فائرنگ سے ہلاک ہو گئے. ایکواڈور کے انتخابات میں صدارتی امیدوار پر دارالحکومت میں ریلی کے دوران فائرنگ ہوئی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے. انہیں فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا مگر وہ زخموں کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو گئے. صدارتی مہم کے دوران انہوں نے بدعنوانی اور مافیا کو اپنا ہدف بنا رکھا تھا. تجزیہ کاروں کے مطابق بدعنوان ٹولے کے خلاف تقاریر اور بیانات ان کی ہلاکت کا سبب بنے کیونکہ مافیا ملک پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. ایکواڈور کے صدر کا کہنا ہے کہ لا قانونیت کو برداشت نہیں کر سکتے، مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. جبکہ ایکواڈور کے اٹارنی جنرل کا دعویٰ ہے کہ 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. قاتل اپنے انجام کو پہنچ کر رہیں گے. روس کے یوکرینی شہر زاپوریزیا پر میزائل حملے، 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے. جبکہ یوکرین نے روسی حملوں کے جواب میں ماسکو پر ڈرون حملے کیے. روس کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے حملہ ناکام بنا دیا. روس کے یوکرینی شہر زاپوریزیا پر میزائل حملے، 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے. باخموت کے میدان جنگ میں دونوں ملکوں کے فوجی آمنے سامنے آ گئے اور شدید بمباری ہوئی. یوکرینی فوج نے روس کے متعدد زخمی فوجیوں کو قید کرنے کا دعویٰ کیا ہے.
यूक्रेन ने रूसी एयर स्ट्राइक के जवाब में मॉस्को पर ड्रोन हमला कर दिया। रूसी दारुल हुकूमत को हदफ बनाने का मकसद रूस को दबाव में लाना था। तहम मॉस्को के मेयर के मुताबिक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम बना दिया। यूक्रेन के ड्रोन तैयारों को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया, जबकि एक ड्रोन को मॉस्को के जनूब और दूसरे ड्रोन तैयारे को मगरबी इलाके में तबाह किया गया। सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक रूस यूक्रेन जंग बंदी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों मुल्कों का जारहाना अंदाज अमन के क़याम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। चीन में तूफ़ानी बारिशों से 33 अफराद हलाक और 18 लापता हो गए। चीन में तूफ़ानी बारिश का सिलसिला गुज़श्ता 3 हफ्तों से जारी है। दारुल हुकूमत बीजिंग शदीद बारिश की लपेट में है। बारिश से मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए। सिचुआन में भी बारिश से हलाकतें हुई हैं, जबकि कई अफराद पानी के रेले में बह जाने के बायस लापता हैं। बारिश से दोनों शहरों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। बीजिंग की शहरी इंतज़ामिया का कहना है कि शहर के मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। बिजली की सप्लाई बहाल करने का काम भी ताहाल जारी है। समंदरी तूफान खानून जापान के बाद जनूबी कोरिया के साहिली शहर बोसन से टकरा गया। तूफान खानून के बायस जापान में शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। जापान में असरात दिखाते हुए तूफान जनूबी कोरिया के साहिली शहर बोसन से टकराया, जिसके बाद मूसलाधार बारिश से शहर का निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। तूफान की शिद्दत के पेश नज़र 10,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि तूफान के बायस जनूबी कोरिया में 330 परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं। जनूबी कोरिया के हुक्काम के मुताबिक वक्त गुजरने के साथ तूफान की शिद्दत कम हो रही है। परवाज़ें जल्द बहाल कर दी जाएंगी। खबरें आपने मुलाहिज़ा की। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।